آپ جانتے ہیں ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، اور اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، یعنی اللہ نے آسمانی دنیا پر مکمل قرآن اکٹھا لیلۃ القدر کو نازل فرما دیا تھا۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق قرآن کریم جو ہے وہ اترتا رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح امین جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، جب تک کہ صبح کی سپیدی طلوع نہیں ہوتی، فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، تب تک اللہ کے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کسی بھی شکل میں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے وہ فرشتے سلامتی بھیجنے لگ جاتے ہیں۔ اتنی عظیم رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندے کا ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور وہ کیا کرتا تھا؟ ذکر کیا گیا کہ اس نے 1000 مہینہ مسلسل کندھے پہ ہتھیار اٹھا کے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے میری امت کو سب سے کم عمر عطا فرمائی ہے، اور اعمال بھی پھر ان کے کم ہوں گے، جب عمریں تھوڑی ہیں تو اعمال کم ہوں گے، تو یا اللہ یہ جو تو نے 1000 مہینے تک ایک بندے کو جہاد کرنے کا موقع عطا فرمایا، میری امت ایسی نیکی کیسے کرے گی جب ان کی عمر ہی بڑی تھوڑی ہے؟ دیکھ لیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی ہماری کتنی فکر کر رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ حضور ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی تیرے اوپر اپنی صحابت کے خزانے لٹا رہے تھے، تو پھر بھی حضور کی شانیں سن کے خوش نہیں ہوتا؟ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی وہ تیرے اوپر اپنے فیض و جود کے خزانے لٹا رہے تھے، تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، حضور کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت کی عمریں تھوڑی ہوں گی، وہ اتنی نیکیاں کیسے کریں گی؟ تو کبھی بندہ نا تصور کرے ان باتوں کا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو مسلمان تھے نا، جو صحابہ تھے، حضور صرف ان کی ہی فکر کر لیتے تو حضور کا فرض تو پھر بھی پورا تھا، اور کرتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے۔ کبھی آپ محسوس کریں نا، حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، جب انہیں الوداع کہا، بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب انہیں الوداع کہا، اللہ حافظ کہا نا، تو حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آگے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود رو پڑے معاذ بن جبل کی جدائی کو دیکھ کر، اور حضور نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا، ان کی طرف اپنی کمر کر دی کہ اگر یہ دیکھے گا کہ میرے نبی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میری جدائی میں ان کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے ہیں، تو یہ تو پھر جائے گا ہی نہیں، پھر فرض پورا کرنے کیسے جائے گا اگر اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے نبی میرے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی نا اپنے صحابہ کرام سے۔ حضرت عائشہ کے اس وقت خوشی سے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے ہوں گے جب حضور سے سوال ہوا تھا حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا تھا عائشہ سے۔ آپ پاس نہیں تھی موجود، بندہ پاس ہو نا تو پھر بندہ کہہ لیتا کہ چلو جی سامنے موجود تھا تو کہہ دیا، جیسے ہمارے ہاں بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ، تو اس کو چاچو پوچھے نا کس کا بیٹا ہے تو وہ کہنا جی تہاڈا، تے دادا پوچھے پتر کہدا پتر ہے تے دادے نے بھی آندا جی تہاڈا، انجی گل ہے کہ نہیں؟
اور دادی پوچھے کدا پتر آتا ہے تہاڈا، ماما پوچھے کدا پتر آتا جی تہاڈا، پاپا پوچھے کدا پتر ہے تہاڈا، ماموں پوچھے کدا پتر ہے تہاڈا، یعنی جڑا سامنے میں بچہ او دے نال محبت کا اظہار کردا ہے. اور بچہ چونکہ دل دا صاف ہوندا ہے، وہ بچے دے وچ ایت نہیں ہوندا کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، وہ بس خوشی نال کہہ رہا ہوندا ہے کہ او دے سامنے جڑا موجود ہوندا ہے اس وقت انہوں جواب دے رہا ہوتا ہے. حضرت عائشہ اس وقت پاس موجود نہیں تھی، حضور سے سوال ہوا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ میرے حضور نے فرمایا عائشہ سے. پھر کہا حضور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. حضرت عثمان غنی غزوہ تبوک کا موقع ہے، سب نے اپنے اپنے انداز کے اندر جتنا مال خیرات کر سکتے تھے سب نے کیا تھا. آپ کو سب کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا آدھا مال دیا تھا، حضرت اپنا سارا مال دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال دیا تھا. حضرت عثمان غنی نے جتنا کہا تھا اس سے 3 گنا زیادہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے. نہ تو میرے آقا نے فرمایا تھا ما علی عثمان ما عمل بعد ھذی، عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو اللہ تمہیں نہیں پوچھے گا. حضور کی یہ جو محبتیں اپنے اصحاب کے ساتھ تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصور کریں نا ذرا، غزوہ بدر ہے، میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ان کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص موجود ہیں. ساری دنیا کہتی تھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. ہر بندہ حضور سے محبت کا اظہار یوں ہی کرتا تھا. آج کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص پاس کھڑے ہیں، اسلام کی پہلی جنگ ہے، حضور نے تیر پکڑایا حضرت سعد بن ابی وقاص کو، کہا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مار کافروں کو تیر مار. سعد بن ابی وقاص نے اپنے دل میں کہا ہوگا واہ آج حضور کی نوکری کا مزہ آ گیا. ہر بندہ کہتا ہے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آج حضور نے مجھے فرمایا سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اچھا یہ 5-6 باتیں میں نے آپ کے سامنے کیوں کی ہیں؟ یہ تو ایک ابھی لمبی فہرست ہے. اس طرح کئی صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محبت کا اظہار فرمایا کہ زمانہ جو ہے وہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کا کہا تھا تو بلال حبشی نے کہا ہوگا کہ میں تو وہی تھا جس کا باپ بھی غلام تھا، اس کا باپ بھی غلام تھا، اس کا باپ بھی غلام تھا، اس کا باپ بھی غلام تھا، ساری نسل ہی غلاموں کی تھی، حضور کے قدموں پہ نثار ہوا ہوں. آج مزہ آ گیا. ابو بکر عمر عثمان و علی بڑے بڑے قریش کے سردار نیچے کھڑے ہیں، حضور نے اگر آج کعبے کی چھت پہ چڑھایا ہے تو بلال جیسے کو چڑھایا. اچھا یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ حضور نے اپنے سامنے جو صحاب موجود تھے، جو ان کے سامنے اہل بیت موجود تھے، حضور نے ان سے بھی بڑی محبت فرمائی، ان کو بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو لہٰذا بعد میں آنے والوں کی اگر فکر نہ بھی کرتے، بعد میں آنے والوں کا مقدمہ اگر نہ بھی لڑتے تو کسی کا کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ حضور اپنے سامنے والوں کے ظاہری موجود والوں کے تو مقدمے لڑ کے گئے، ان سے تو محبت کا اظہار کر کے گئے، ان کی تو جو ہے وہ ان کے سینے ٹھار کے گئے. لیکن اس سب کے باوجود حضور کے سامنے ذکر ہوا اس بندے کا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا. حضور کو فوراً یاد آئی تو اپنی امت کی یاد آئی کہ میری امت کو 1000 مہینے، اس نے 1000 مہینہ یہ تقریباً 80 سال سے تھوڑا سا اوپر بنتا ہے، یہ اس نے میدان جہاد میں گزارے. یہ نہیں کہ اس کی عمر اتنی تھی، اس نے میدان جہاد میں اتنا عرصہ گزارا، تو پھر عمر کتنی زیادہ ہوگی کہ جب اتنا عرصہ اس نے جہاد کرتے ہوئے گزار دیا اور اپنے کندھے سے ہتھیار نیچے نہیں اتارا. اتنا کمال کا بندہ تو جس کی عمر ہی ٹوٹل 60 سال ہے، وہ 60 سالوں میں سے 60 سال تو نہیں جہاد کرتے ہوئے گزار سکتا. وہ پہلے 15-20 سال تو اس کی عمر کے ابتدائی ہوں گے جن کے اندر وہ کچھ اس طرح کا کام کر ہی نہیں سکتا. پھر آخری عمر کا حصہ وہ بھی ظاہری بات ہے کہ وہ جوان مردی میں نہیں رہتا، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو حضور نے جب یہ سنا نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ میری امت کی اتنی عمر نہیں ہے، یہ ایسی نیکیاں کیسے کریں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ کو ایک رات ایسی عطا فرماتا ہوں، اس ایک رات میں جو عبادت کر لے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے والے مجاہد کی عبادت کے برابر ہے. اگر اللہ یہ بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، اس کی رحمت تھی، اس کا فضل تھا. کہہ دیتا کہ جس نے ایک رات عبادت کر لی، جاگ کے لیلۃ القدر کی پالی، وہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہو گیا. لیکن اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا جنہیں لیلۃ القدر پا لئی 1000 مہینے جنہیں جہاد کیتا سی نا، اللہ اینوں او دے نالوں اعلیٰ ثواب عطا فرمائے، اس کے برابر نہیں، اعلیٰ۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس رات کو معین نہیں کر دیا کہ یہی ہے، یہی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ یعنی امت کے اس کے اوپر اقوال تو مختلف ائمہ کرام کے موجود ہیں کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے، لیکن یہ معین نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اپنے حجرہ انور سے نکلے، دیکھا 2 بندے مسجد میں آپس میں کسی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں بتانے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، لیکن تم دونوں کی بحث کی وجہ سے اللہ نے وہ علم اٹھا لیا۔ اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ علماء نے اس بات کے اوپر بحث کی ہے کہ اللہ نے کیوں مخفی کر دیا، پہلے حضور کو حکم دیا کہ آپ بتا دیں، پھر اللہ نے کیوں چھپا لیا؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ اس امت پہ رحمت فرمانے والا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اگر معین ہوتا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو پتہ ہوتے ہوئے بھی جو اس رات میں گناہ کر لیتا، پھر کیا اللہ اسے چھوڑتا؟ نہیں چھوڑتا نا، کہ تینوں پتہ بھی سی کہ لیلۃ القدر ہے تو پھر بھی باز نہیں آیا۔ اب رب کی رحمت نے بہانہ یہ بنا دیا، اب معین نہیں ہے 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے، معین نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے طاق رات میں گناہ کر لیا، کہیں نکل دینا نا، گجرات پولیس کا باقاعدہ دیتے اعلان سامنے آیا بھئی اینا دنوں سے جانا زیادہ کیش جیب سے پا کے نہ گھومو، اپنے موٹر سائیکلانوں کدھرے بھی لاک تو بغیر نہ کھلواؤ، کیمرے دی رینج تو علاوہ کدھرے گڈی پارک نہ کرو، کدھرے شاپنگ کرن جاؤ اپنا موبائل اپنا بٹوا گڈی دے وچ رکھ کے باہر نہ نکلو۔ انہاں نوں بھی پتہ ہے بس سائیں نکلے نے اینا دنوں چ عید دی دیہاڑی لان نکلے نے، انہاں بھی عید کمانی۔ تو اب یہ جو دن ہے لوگ اپنی حرام طریقے سے عید کمانے کے لیے، ڈکیتیاں کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر معین ہوتا کہ یہی لیلۃ القدر ہے، پھر اس رات میں کوئی ڈکیتی کرتا، پھر اس رات میں کوئی چوری کرتا، پھر اس رات میں کوئی زنا کر لیتا، پھر اس رات میں کوئی شراب پی لیتا، پھر اللہ اسے چھوڑتا ہی نہ۔ وہ منتیں ترلے اگلے جہاں جو مرضی کر لیتا، پھر حکم یہ ہونا تھا تجھے پتہ تھا کہ وہ رات لیلۃ القدر ہے، پھر بھی تو باز نہیں آیا۔ اب اللہ کی رحمت نے بہانہ بنا دیا، اگر کوئی طاق راتوں میں بھی بدبخت ایسا ہو جو عبادت نہیں کر رہا، اللہ کو راضی نہیں کر رہا، وہ طاق راتوں میں بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن قیامت والے دن رب نے چاہا تو یہ کہہ کے رب بخش دے گا، چل تجھے پتہ تو نہیں تھا کہ آج ہی ہے، وہ تو 6-7 راتیں تھی ان میں سے کوئی ایک ہونی تھی، تجھے پتہ تو نہیں تھا کہ آج کی ہی ہے، چل میں تیری اس رات کے گناہ کو عام راتوں کے برابر ہی گنتا ہوں، میں لیلۃ القدر کے برابر نہیں گنتا۔ پتہ یہ چلا اللہ نے ہمارے جیسے گناہگاروں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہر چیز کو اگر ظاہر کیا ہے اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اور اگر کسی کو مخفی کر دیا ہے، کسی معاملے کو چھپا دیا ہے، وہ بھی اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، یعنی رات کو عبادت کرتا رہا، صبح ہونے تک عبادت میں اس نے رات گزار دی، تو حضور نے فرمایا وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی ایک بندے نے ساری راتیں عبادت کی اور ایک بندے نے لیلۃ القدر رات ساری جاگ کے گزاری اور عبادت کرتے ہوئے گزاری، اور ایسا نہیں کیا کہ کچھ دیر سو لے اور کچھ دیر عبادت کر لے، حالانکہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اور لیلۃ القدر میں جو سب سے کم درجے کی عبادت ہے وہ یہ ہے کہ عشاء اور تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرے اور صبح فجر جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ سب سے کم درجے کی عبادت یہ ہے۔ باقی پھر اس سے اوپر ہے کہ بندہ قیام اللیل کرے یا تہجد پڑھے یا دیگر عبادات کرے، وہ پھر اس سے اوپر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات جاگتے ہوئے گزاری لیلۃ القدر کی، جس بندے نے ساری رمضان کی راتوں میں جتنی عبادت کی تھی، مجھے اس سے زیادہ اس کی یہ بات پسند آئے گی جس نے لیلۃ القدر ساری رات جاگتے ہوئے گزاری۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کر دیا، کہتی ہیں اے ابا جان، وہ بوڑھے مرد اور وہ بوڑھی عورتیں جو کمزور ہیں، جو ساری رات قیام نہیں کر سکتے، جو ساری رات کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے،
ان کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے سو رہے ہیں، کہاں کی یہ کوئی لوٹ پڑنے دی، نہ، حضور نے فرمایا کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے؟ کیا ان کے پاس سرہانے نہیں ہیں، تکیے نہیں ہیں؟ وہ ان کا سہارا لے کے کچھ رات کا حصہ بیٹھ کے نہیں گزار سکتے؟ پتہ یہ چلا کوئی بیمار بھی ہے، کوئی معذور بھی ہے، کوئی بوڑھا بھی ہے، اس کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ غفلت میں تو بھی نہ گزارنا، رات عام نہیں ہے نا، اور پھر یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اگلی جب رمضان مبارک میں اگلی دفعہ یہ رات آئے گی تو پتہ نہیں تب اتنی صحت بھی ہوگی کہ نہیں جتنی ابھی ہے، پتہ نہیں ہوش بھی ہوگا کہ نہیں۔ کچھ لوگ کومے میں چلے جاتے ہیں، کئی مہینے تک رہتے ہیں، پھر کچھ واپس آتے ہیں دوبارہ ہوش میں، اور کچھ واپس بھی نہیں آتے، کومے کی حالت میں ان کا وصال بھی ہو جاتا ہے۔ تو کیا پتا کہ جتنی ابھی صحت ہے اتنی بھی اگلے رمضان میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا پتا جتنا ابھی دماغ کام کر رہا ہے اگلے رمضان میں اتنا بھی کر رہا ہوگا کہ نہیں؟ ابھی چلو کچھ نہیں کر سکتا، تکیہ لے کے بیٹھ جائے، سرہانہ لے کے تیگ لگا کے بیٹھ جائے، تسبیح پڑھتا رہے، اللہ اکبر پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، کچھ نہ کچھ تو پڑھ سکتا ہے نا ابھی۔ اگر اگلے سال یہ بھی نہ ہوا تو پھر تو محرومی ہوگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تکیہ لے کے بیٹھ کے رات کے کچھ حصے عبادت کر لی، اور فرمایا کہ مجھے رات قیام میں گزارنے والے سے بھی اس کی یہ بات زیادہ پسند آ جائے کہ ایک نے قیام میں رات گزاری، اور قیام ہے کھڑے ہو کے عبادت کرنا، دو ٹانگوں پہ وزن ڈالا اس نے، ساری رات قیام کرتا رہا، لیکن جب لیلۃ القدر آئی تو پھر اس نے ساری رات کے لیے زحمت نہیں کی۔ اور ایک طرف وہ ہے جو بیمار ہے، جو بوڑھا ہے، جو کمزور ہے، جس کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھے، لیکن فرمایا اگر وہ تکیہ لے کر بھی بیٹھا رہا اور عبادت کرتا رہا، اللہ کریم اس کو قیام والے کے برابر کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے تاک راتیں 2 تو گزار دی ہیں، اب جو پیچھے راتیں رہ گئی ہیں ان راتوں کے اندر ضرور جاگنے کا اہتمام کریں، اور کوشش فرمائیں مغرب کے بعد، یعنی جو تاک رات ہے اس کی مغرب کے بعد کسی بیمار کی عیادت کر لیں، چاہے 2 منٹ کے لیے سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیں، چاہے مسجد میں دے دیں یا ویسے کسی غریب کو چاہے تھوڑا سا دے دیں، اور کسی بوڑھے بزرگ کی اگر اپنے والدین حیات ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر کسی اور بوڑھے بزرگ کی دعائیں لے لیں، چاہے 5-10 منٹ کے لیے صحیح۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے اگر وہ رات لیلۃ القدر ہوئی، یعنی تاک راتوں میں سے ایک رات تو ہے نا لیلۃ القدر، یہ تو ہمیں پتہ ہے، اگر وہ رات جس رات میں آپ نے یہ عمل کیا تھا اگر وہ رات لیلۃ القدر کی ہوئی تو وہ جو آپ نے 10-20 روپے اللہ کی راہ میں دیے تھے وہ 10-20 نہیں رہیں گے، ان کو اللہ 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس رات میں آپ نے کسی معذور بندے کی، کسی بیمار کی مزاج پرسی کی، اس کا حال پوچھا، اس کی عیادت کر لی، تو وہ ایک کی عیادت کا ثواب نہیں ملے گا، وہ بھی اللہ 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس طریقے سے اگر کسی کی دعا لی تو اس کا بھی وہی اجر ہوگا۔ تو یہ جو چند ماہ رمضان مبارک کے دن رہ گئے ہیں ان کی بھی ہم نے انشاءاللہ قدر کرنی ہے، اور جو تاک راتیں پیچھے رہ گئی ہیں ان تاک راتوں میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی ہو سکے، جتنی ہو سکے اتنی صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کر دیں، کسی بیمار کی عیادت کر لیں، کچھ درود پاک پڑھ لیں، عبادات کر لیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔